اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور جان جانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدی عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، یہ جمعۃ المبارک تیسرا جمعہ ہے جو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے آیا مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کا مفہوم مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کریم میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو کائنات میں تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہے، اور صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تو ان کے حوالہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، تو فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ ان کا پیارا ہوگا۔ صرف بات یہی ختم نہیں کی، فرمایا یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ ان کا پیارا ہوگا۔ مزہ تو تب ہے نا، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے یاری بھی لگاتے ہیں، اس کی عبادات کرتے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات اسی ذات کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہمارا اس رب کی بارگاہ میں قبول ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن قرآن میں رب نے اپنے محبوب کے یار کے لیے فرما دیا یحبہم ویحبونہ۔ تو اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور ساتھ میں فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ یعنی جو کوئی کہتا ہے کہتا جائے، اسے فکر نہیں ہوگی، اگر فکر ہوگی تو ایک چیز کی، وہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، اگر کسی سے دشمنی ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اگر زندگی میں محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اگر کسی سے دشمنی بھی کرنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے کرنی ہے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن ہر چیز اپنے رب کے لیے پیش کی ہوتی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن کریم میں یہ واضح بیان ہو گیا۔ مفسرین کرام اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس قوم کا اس آیت میں اللہ خالق کائنات نے ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد جناب ابوبکر صدیق ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں۔ یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ابھی قرآن کی آیا مقدسہ پہلے نازل ہو چکی ہیں، میرے رب نے محبوب کو پہلے ہی بتا دیا، میرے محبوب جب تیرا وقت جانے کا ہوگا تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تیرے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا، یہ پہلے قرآن میں رب نے فرما دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب جو ہیں
اس آیا مبارکہ یہ جو آیا مبارکہ ہے یہ انہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جب عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کو دیکھا نہیں تھا اور اسلام لے آئے، دین اسلام میں داخل ہو گئے، حضور کا وصال ہو گیا، میرے لجپال اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اس دنیا سے وصال کر چکے ہیں، مرتد ہو گئے، دار اسلام سے باہر نکل گئے۔ یہود و نصارہ بھی خوش ہیں کہ اب مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ اس دنیا میں نہیں رہے، کہ اب حضور چلے گئے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ مرتد ہو گئے، دار اسلام سے باہر نکل گئے۔ یہود و نصارہ بھی خوش ہیں کہ اب مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ اس دنیا میں نہیں رہے، لہذا اس دنیا پر حکومت کریں گے۔ جناب ابو بکر صدیق حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عرب کے کچھ لوگوں دار اسلام سے باہر نکل چکے، مرتد ہو گئے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ تو آپ فرمانے لگے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے، باتیں کرتے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو ان قریب تم پر میں ایسے حکمران لاؤں گا جو ویحبوہم، جو مجھ سے محبت کریں گے، ویحبونا، اور میں ان سے محبت کروں گا۔ تو حضرت ابو قتادہ فرمانے لگے کہ ہم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے کہ یہ آیا مقدسہ جو ہے یہ جناب ابو بکر صدیق اور آپ کے یار تھے ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو